الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق الله ومولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام بھائیو، بزرگوں اور دوستو، دنیا کی حرص اور محبت یہ بہت بری خصلت ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی نسبت آخرت سے محبت اور دنیا سے برغبت ہی ایک بہت ہی اچھی اور نیک خصلت ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کسے کہتے ہیں اور دنیا کی محبت کسے کہتے ہیں۔ دنیا اس چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل کر دے، جس کی وجہ سے انسان نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ عبادات سے غافل ہو جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں کسب اور کمائی کو دنیا نہیں کہتے، نوکری اور زمینداری کو دنیا نہیں کہا جاتا۔ یہ تو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جیسے نماز پڑھنا انسان پر فرض ہے، اسی طرح سے اپنے لیے حلال روزی کمانا بھی فرض ہے، خواہ وہ نوکری کی شکل میں ہو، زمینداری کی شکل میں ہو یا پھر تجارت کی شکل میں ہو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد حلال روزی کمانا دوسرے نمبر پر فرض ہے، لیکن دنیا کی محبت اچھی نہیں، اور دنیا کی محبت کو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گناہ کی جڑ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب دنیا کی محبت کیا چیز ہے؟ تو دنیا کی محبت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے کام کاج کے اندر اتنا مصروف ہو جائے کہ اس سے نماز، روزہ، حج اور اچھے اخلاق چھوٹ جائیں، اور دن رات دیوانوں کی طرح اس میں مصروف رہے، اور شریعت مطہرہ اس کو ناپسند کرتی ہے۔ دنیا کا کام کرو لیکن آخرت کو مت بھولنا۔ دنیا کا کام کرو لیکن یہ بھی سوچو کہ جس طرح سے دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے محنت کر رہا ہوں، اسی طرح آخرت کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو لامتناہی زندگی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسا مستقبل جس کا اینڈ کوئی نہ ہو۔ تو دنیا کے لیے دنیا کی زندگی کے مناسب کام کرنا چاہیے، اور آخرت کے لیے آخرت کی زندگی کی مناسب محنت۔ اور ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو ملنگ درویش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو مقبروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور وہیں رہائش پذیر ہوتے ہیں، پوسیدہ پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اللہ والے ہیں، یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کے ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ جو بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، جو گاڑیوں کے مالک ہیں، جائیدادوں کے مالک ہیں، سونے چاندی کے مالک ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سے دور ہے۔ تو یہ دونوں قسم کے جو لوگ جن کے ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ دونوں غلط فہمیاں ہیں۔ اللہ کا قرب اور اللہ سے بعد یعنی اللہ سے دوری، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی ملنگ دنیا کی غرض سے وہاں بیٹھا لوگوں سے پیسوں کا سوال کرتا ہو، چرس اور گانجا پیتا ہو، تو یہ دنیا جہاں کا منحوس ترین انسان ہے۔ اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو بنگلے میں رہتا ہو لیکن اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہو، اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، روزے رکھنے کا پابند ہو، حج کی ادائیگی کے لیے جاتا ہو، تکبر نہ کرتا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور ولی ہے۔ تو پٹے پرانے کپڑوں سے کوئی اللہ کا دوست نہیں بنتا، اور نہ موٹر سائیکل اور بڑی گاڑیاں اور بڑے بنگلہ اور پیسے اور جائیدادیں، اس سے کوئی اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق خالص دل کے ساتھ ہے، خالص دل کے ساتھ۔ ہم لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام سب فقیر تھے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ہاں، یہ بات تو بجا ہے کہ ان میں فقراء بہت تھے،
اور وہ اس لیے کہ اس زمانے میں کسب کے اسباب اتنے نہ تھے، لیکن پھر بھی ان میں مالدار صحابہ بہت تھے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مشہور حدیث ہے جو ان کی وصیت کے بارے میں ہے۔ آپ نے وفات کے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر وصیت کی تھی کہ میرے ذمے لوگوں کا قرض ہے، میرے مرنے کے بعد میری جائیداد، دکانیں اور مکانات فروخت کر دو اور قرض ادا کرو۔ اگر قرض ادا نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سے امداد مانگو، اور اگر قرض پورا ادا ہو جائے اور پھر بھی کچھ بچ جائے تو اس میں سے تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور باقی 2 حصے ورثہ میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ بخاری شریف میں اس روایت کا ذکر آیا ہے، آپ کے 15 گھر تھے اور کچھ زمین اور جائیداد تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ نے وصیت کے مطابق یہ سب کچھ فروخت کیا۔ اس وقت اس سے 5 کروڑ 98 لاکھ کی رقم بن گئی۔ اس وقت کے اتنے پیسوں سے آج اربوں کے روپے بنتے ہیں۔ آپ پر قرض 22 لاکھ کا تھا، وہ ادا کر دیا گیا، پھر تیسرا حصہ وصیت کے مطابق خیرات کر دیا گیا۔ تو یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اتنے مبارک صحابی، اتنے بڑے صحابی کہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی، جن کا عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن دنیا بھی خوب رکھتے تھے وہ۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور آپ بھی تجارت کے لیے چاندی اور سونا یہ رکھا کرتے تھے۔ اتنا سونا تھا ان کے پاس، اتنی چاندی تھی، اتنے بڑے صحابی لیکن سونے اور چاندی کا مالک۔ ایک اور صحابی ہے جو مشہور ہیں، حضرت عثمان ذو النورین۔ ذو النورین نوروں والے، نورین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ان کی نکاح میں تھی، وہ جب فوت ہوئی تو آپ نے دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی، پھر وہ بھی فوت ہو گئی۔ دنیا میں آپ کے علاوہ ایسا کوئی شخص نہیں گزرا جس کے پاس پیغمبر کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگری نکاح میں رہی ہوں۔ آپ بہت مالدار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی مٹی سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بھی مسجد نبوی مٹی کی بنی ہوئی تھی، جس کو ہر 4-5 سال بعد نئے سرے سے تعمیر کیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان نے اپنے دورہ خلافت میں فرمایا کہ میں یہ مسجد اپنے پیسوں سے بنواتا ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے تو کچی نہیں رہے گی۔ ابھی اسلام کا دائرہ پھیل چکا ہے، باہر سے لوگ مدینہ منورہ آتے ہیں، جب وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے گھر تو پکی اینٹوں سے بنے ہیں اور مسجد مٹی کی ہے، تو کہیں اس خیال سے ان کے دلوں میں حقارت کا پہلو نہ نکل آئے۔ اور شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ جس گاؤں کی آبادیاں پکی ہو جائیں تو مسجد پکی بنانی پڑیں گی تاکہ لوگوں کے دل میں کراہت نہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیسوں سے پکی مسجد بنوائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پختہ بنوائی، تختوں کو سونے کے پانی سے سنہرا رنگ دیا، جبکہ ستونوں کے نچلے حصے کو بھی سونے کا پانی چڑھایا۔ بہت سے صحابہ ان کے اس کام سے ناراض تھے، اس لیے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نقشے سے محبت تھی، مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو محبت و اخلاص کے ساتھ خوبصورت مسجد بنائے گا، میں اس کے لیے اسی طرح محبت کے ساتھ جنت میں خوبصورت گھر بنا دوں گا۔ میری خواہش ہے کہ جنت میں میرا گھر خوبصورت ہو، اس لیے میں یہ مسجد پختہ اور خوبصورت بنا رہا ہوں۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار نہ ہوتے تو یہ کام کیسے کر سکتے تھے؟ ایک مرتبہ آپ نے اپنی بیویوں کو ایک زمین یعنی باغ دی، بعد میں وہ زمین 12 لاکھ میں فروخت ہوئی۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تو تھے، لیکن دنیا کی محبت دل میں موجود نہ تھی۔ چنانچہ آپ قبر کو دیکھ کر رونے لگ جاتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، آپ نے جہاد کیے ہیں، آپ قبر کو دیکھ کر کیوں نہ رونے لگ جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے،
موت کے بعد انسان کو قبر میں ہی جانا ہوتا ہے۔ اگر یہاں آدمی کامیاب ہو جائے تو بعد کی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو بعد کی زندگی بھی برباد ہوگی۔ ہم سب بھی مر جائیں گے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ تو خوش قسمت ہوگا جو قبر میں دفنایا جائے۔ اگر کسی کا جی چاہے یا نہ چاہے قبر میں جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہماری اپنی اولاد ہمیں قبر تک لے جائے گی۔ تو اتنے بڑے صحابی جو دنیا کے کام کاج بھی کرتے تھے لیکن ساتھ آخرت کو بھی نہ بھولے تھے۔ اگر ایک صحابی لوہار ہوتا اور ہتھوڑا اٹھا کر لوہے پر مارنے کا ارادہ کرتا، لیکن جو ہی اذان کی آواز کانوں میں گونجتی تو اپنا ہتھوڑا وہیں چھوڑ کر مسجد روانہ ہو جاتا۔ اگر کوئی درزی سوئی لیے کپڑے کو سی رہا ہوتا یا کڑھائی کر رہا ہوتا تو اذان کی آواز سنتے ہی سوئی اسی طرح کپڑے میں چھوڑ کر مسجد روانہ ہو جاتا۔ دنیا کی محبت کا پتہ اسی وقت چلتا ہے۔ اگر ایسے وقت میں آخرت کا تقاضا چھوڑ کر دنیا کے کام میں مشغول رہے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ دل میں دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی یہ محبت آدمی کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، دنیا کا تقاضا سامنے آنے پر کہا جائے کہ ٹھیک ہے، دنیا کے لیے ایک مقرر وقت تھا، لیکن اب اللہ کے بلاوے کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا کا کام دنیا کی مناسبت سے کروں گا، اور آخرت کی جو بڑی زندگی آنے والی ہے اس کے لیے اس کے مناسب کام کروں گا۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب معارج القدس، اس میں انہوں نے دنیا اور آخرت کی زندگی کی ایک مثال لکھی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کی زندگی 60 سال ہو جائے تو اس میں سے 30 سال تو رات کے حساب میں گئے اور 30 سال دن کے حساب میں۔ 30 سال میں آدمی بے خبر سویا رہا، جبکہ باقی 30 سالوں میں کچھ بچپن اور کچھ لڑکپن کا زمانہ ہے جس میں آدمی بالکل نہ سمجھ ہوتا ہے، دیوانوں کے مانند کھیلتا کودتا رہتا ہے۔ سنجیدگی، ہوشیاری اور عقل مندی کا زمانہ تو بس تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 20 سال کا عرصہ ملتا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی کتنی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ چنانچہ ایک اور جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کی فضا رائی کے دانوں سے بھر دی جائے، اور وہاں سے دوسرے آسمان تک کی فضا، پھر تیسرے آسمان تک کی فضا، غرض 7ویں آسمان تک کی ساری فضا رائی کے دانوں سے بھر دی جائے، اور ایک پرندہ مقرر کر دیا جائے کہ وہ 1.25 ارب سال بعد اس سے ایک دانہ کھائے، تو اس طرح سے یہ سب دانے ختم ہو جائیں گے، مگر آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہوگی۔ یعنی وہ لامتناہی زندگی ہے۔ ہم بہت بولے بالے ہیں، اس لیے کہ ایک طرف تو ہمارا آخرت اور موت پر یقین ہے، اور اپنی آنکھوں سے حوادث اور اموات بھی دیکھتے ہیں۔ یہ قبرستان کن لوگوں سے بھرے پڑے ہیں؟ یہ قبرستان کے اندر میرے آپ کے عزیز و رشتہ دار ہیں جو ہمارے سامنے موت کی گھاٹ اترے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کی مناسب فکر نہیں کرتے۔ دنیا کی محبت آدمی کو حرام کام مبتلا کر دیتی ہے۔ لوگ حرام کیوں کھاتے ہیں، رشوت کیوں لیتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ان کو دنیا کی حرص لگی ہوتی ہے، ورنہ جب اب آدمی اپنی تنخواہ پر اگر گزارا ہوتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ساگ، شلغم، آلو وغیرہ کھا کر گزارا کر لے، اور اس کے ساتھ مکئی کی روٹی کھایا کرے۔ لیکن آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ حرام کی لت پڑی ہے ان کو۔ لوگ بچوں کے لیے ہر قسم کا حرام جمع کرتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے جو بچوں کے لیے حرام مال کما کر لاتے ہیں ان کے بچے سب سے پہلے ان والدین ہی کے لیے وبال اور مصیبت بنتے ہیں۔ بچوں کی خاطر کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ ان کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا، پھر تم کیوں فکر کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو یہ خوبصورت آنکھیں اور کان دیے ہیں، تو کیا اس کی روزی کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق کا ہے رزاق کا کچھ خیال نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تجارت کیا کرتے تھے، مال کماتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں 18ویں پارے میں بیان فرمایا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة
لا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ کے وہ اچھے بندے ہیں جو تجارت اور بیع میں اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور اقامت الصلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ سے غافل نہیں، اور اس کے ساتھ اس دن کی فکر رکھتے ہیں جو بعد میں آنے والا ہے، یعنی آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے پسندیدہ بندے ہیں اور مجھے محبوب ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تجارت کرنا، نوکری کرنا، کسب حلال کرنا، دنیا کا کام کاج کرنا یہ بری بات نہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ بھی منع ہے۔ یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جس کے کمانے کا کوئی اور انتظام اور بندوبست ہو، مثلا اس کی جائیداد ہو جو کاشت کی جا رہی ہو، یا کارخانے ہو اور اس کو وہاں سے آمدنی آ رہی ہو، لیکن وہ بھی اپنی جائیداد یا کارخانے وغیرہ کی نگرانی کرے گا۔ ہاں، دنیا کی محبت شریعت کو پسند نہیں، اور دنیا کی یہ محبت آدمی کے عمل سے معلوم ہو جاتی ہے۔ ورنہ سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں یہ کہوں گا کہ میرے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ انسان کے کردار سے خود بہت معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی صبح سویرے اٹھتا ہے اور اس کو نماز کی فکر ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے کی فکر ہوتی ہے، مسجد جانے کی فکر ہوتی ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں آخرت کی یاد اور فکر ہے۔ اب یہ نماز پڑھ کر دکان چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر صبح دیر سے اٹھتا ہے اور پھر اس سے نوکری کی فکر لگی ہوتی ہے، نماز اور اللہ کی یاد کی فکر نہیں ہوتی، یا اس لمبی زندگی یعنی روز آخرت کی فکر نہیں ہوتی، تو یہ نادان اور دنیا پرست ہے، اور اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ اور جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کی محبت یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، اس لیے یہ شخص پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، رشوت، ظلم، دغا بازی اور دھوکہ فریب سے خود کو نہیں روکتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کل لوگوں کو کیوں اغوا کیا جا رہا ہے؟ یہ جتنی بھی وارداتیں آپ کو نظر آتی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، کیوں لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ دن بھر سنتے ہیں، سوشل میڈیا پر خبریں آتی ہیں کہ فلاں لڑکے کو اسکول سے اغوا کیا گیا، فلاں آدمی کو گھر سے اغوا کر لیا گیا، فلاں تاجر کو بڑے بازار سے اغوا کر لیا گیا، کسی کے گھر پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہی سود خور، مردار خور، حرام خور اور بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں آخرت کی فکر اور ڈر نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ والے جو بزرگ حضرات ہیں وہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دل میں دنیا کی محبت اور تعلق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دریا ہو اور اس میں کشتی چل رہی ہو، کشتی میں لوگ سوار ہوں، تو جب تک یہ کشتی پانی پر چلے گی اور جب تک وہ پانی اس کے اندر داخل نہ ہوا تو یہ کشتی صحیح سالم رہے گی اور دوسری جانب بڑے آرام سے پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر اس میں سوراخ ہو گیا اور پانی اس میں داخل ہوا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی اور اس کشتی کے سوار بھی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کام تو کرو لیکن دل کو اس کے اوپر رکھو اور اس کو اللہ کی عطا سمجھو۔ اگر دنیا مل رہی ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کبھی تنگی آئے تو صبر کرو۔ یہ نشیب و فراز تو زندگی میں آتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے حصول میں پاگل نہ بناؤ، ورنہ ہمیشہ کے لیے غیر مطمئن اور مایوس رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت سے بچائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے حلال کمائی کی توفیق دے اور بقدر ضرورت کمائی کی توفیق دے۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے ظاہری بات ہے اس کے حساب سے تو کمانا ہے، لیکن آخرت کو یاد رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور دنیا میں ایسے مشغول ہونا کہ آدمی بالکل آخرت کو بھول جائے، یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ اس سے آدمی کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت سے اللہ پاک میری بھی اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔